آج ہم ایک ایسی ناقابل یقین کہانی جانیں گے کہ کس طرح رومی سلطنت کے سب سے قیمتی اور مضبوط علاقے کو تمام تر مشکلات کے باوجود فتح کر لیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ اس تجزیے میں ہم مصر کو فتح کرنے کی اس جرت مندانہ مہم کی تفصیلات جانیں گے جو شروع میں کسی بھی لحاظ سے ممکن نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس کہانی کا آغاز کسی فوجی طاقت یا برتری سے نہیں، بلکہ ایک ایسی خلافت سے ہوتا ہے جو ایک تباہ کن طاعون کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ذرا تصور کہیں 25,000 سپاہی اور ان میں بڑے بڑے جرنیل بھی شامل تھے۔ یہ وہ نقصان تھا جو مسلم فوج کو ایک مہلک طاعون کی وجہ سے اٹھانا پڑا تھا۔ فوج کی کمر جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اور اتنے بڑے نقصان کے بعد فوج کے کمانڈر عمرو بن عاص نے تجویز پیش کی کہ وہ صرف 4,000 سپاہیوں کے ساتھ رومیوں کے زیر کنٹرول مصر کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ اب یہاں پر صورتحال بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف میدان جنگ کے کمانڈر عمرو بن العاص تھے جو ایک تاجر کے طور پر مصر سے اچھی طرح واقف تھے اور فوری حملے پر زور دے رہے تھے، تو دوسری طرف مدینہ میں خلیفہ عمر تھے جو بہت محتاط تھے اور اس کمزور فوج کو مزید کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ کافی بحث کے بعد خلیفہ عمر نے آخر کار اجازت تو دے دی، لیکن ہچکچاہٹ کے ساتھ، اور ساتھ ہی ایک بہت اہم شرط بھی لگا دی۔ یہی شرط اس کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے آئی جہاں سے واپسی ناممکن تھی، اور یہ اس پوری مہم کے سب سے فیصلہ کن لمحات میں سے ایک بن گیا۔ اجازت دینے کے بعد بھی خلیفہ عمر کا دل مطمئن نہیں تھا۔ انہوں نے دوبارہ غور کیا اور فوراً ایک قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا جس میں عمرو کی فوج کو واپس آنے کا واضح حکم تھا۔ اب عمرو بن العاص ایک تجربہ کار جرنیل تھے۔ انہوں نے دور سے قاصد کو آتے دیکھا اور سمجھ گئے کہ خط میں کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی چالاکی سے خط وصول کرنے میں ہی تاخیر کر دی۔ انہوں نے اپنی فوج کو تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور سرحد پار کر لی۔ جب وہ مصر کی سرزمین میں داخل ہو گئے تب جا کر خلیفہ کا خط کھولا اور کہا، اب تو بہت دیر ہو چکی، ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی چھوٹی سی فوج کو ایک ایسی مہم پر ڈال دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب جب فیصلہ ہو چکا تھا تو اس چھوٹی سی فوج نے مصر کے ان شہروں کی طرف پیش قدمی کی جن کے قلعے بہت مضبوط تھے۔ یہیں ان کا سب سے بڑا فوجی امتحان ہونا تھا۔ سب سے پہلے بیبیلون کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا جو آج کل قاہرہ کے قریب ہے۔ یہ محاصرہ 1-2 نہیں بلکہ پورے 7 مہینے تک چلا اور کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ پھر کمک پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے ایک شاندار جنگی چال چلی، لیکن اس فتح کے باوجود بھی قلعہ بند شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ آخر کار محاصرہ اس وقت ٹوٹا جب زبیر بن العوام نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک بہادرانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں قلعے کی دیواریں پھلانگیں اور اندر سے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد فوج نے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی جو رومی مصر کا سب سے اہم شہر تھا، لیکن عین اس وقت جب مسلم فوج وہاں جد و جہد کر رہی تھی بہت دور کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ ہوا یہ کہ اچانک رومی دارالحکومت قسطنطنیہ میں شہنشاہ ہرقل کا انتقال ہو گیا، جس سے پوری سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ اقتدار کی اس جنگ نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ ہرقل کے جانشین کو محلاتی سازشوں میں زہر دے دیا گیا جس سے اندرونی اختلافات اور بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تخت پر ایک 11 سالہ لڑکے کو بٹھا دیا گیا اور پوری رومی سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یعنی جس وقت مسلمان سب سے زیادہ کمزور تھے اسی وقت رومی سلطنت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خلیفہ عمر نے ایک بہت پرجوش خط بھیجا جسے فوج کے سامنے بلند آواز میں پڑھا گیا۔ اس خط نے فوجیوں کے حوصلے پھر سے بلند کر دیے۔ تو مصر تو فتح ہو گیا، لیکن اب اصل امتحان جنگ جیتنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا نظام حکومت قائم کرنا تھا جس کی بنیاد انصاف پر ہو۔ اس کی ایک مثال تب سامنے آئی جب پتہ چلا کہ مقامی لوگ دریائے نیل کو بہانے کے لیے انسانی قربانی کی ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ خلیفہ عمر نے ایک خط بھیجا جسے دریا میں ڈالا گیا اور اس کے بعد یہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن انصاف کے اس نئے ویژن کا سب سے بڑا امتحان ایک مشہور واقعے میں سامنے آیا جس میں فاتح کمانڈر کا اپنا بیٹا شامل تھا۔ جب سزا پر عمل ہو گیا تو خلیفہ عمر اپنے فاتح کمانڈر کی طرف مڑے اور وہ تاریخی الفاظ کہے جس نے قانون کی نظر میں سب کی برابری کا ایک لازوال اصول قائم کر دیا۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زمین فتح کر لینا ایک بات ہے، لیکن اصل کامیابی اور میراث انصاف قائم کرنے میں ہے، جو ایک لیڈر کی حقیقی پہچان ہوتی ہے۔